اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، میں کون ہوں؟ آپ نے بتایا تو اس یزیدی فوج کا سپاہی ہے جنہوں نے ہمارے خاندان کے اوپر ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، ہمارے بھائیوں کو تم نے شہید کیا تھا، میرے بابا جان کی لاش کے ٹکڑے تم نے کیے تھے۔ کہنے لگا آپ نے اگر مجھے پہچان لیا تو اتنا اعلیٰ سلوک کیا، پہلے مجھے پانی پلایا، پھر بستر دیا، اور پھر تو آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، اور پھر پوچھ رہے ہیں میری مہمان نوازی کے اندر کوئی فرق رہ گیا ہے؟ تو دشمن کے ساتھ تو اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کربلا کی دھرتی پہ ہم تمہارے مہمان بنے تھے، تم ہمارے میزبان تھے، تم نے اپنی میزبانی کی، آج ہمارے گھر میں آئے ہو، تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، ہم تمہاری میزبانی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں اپنے نبی اور ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ احباب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ارشاد فرمایا، جو پہلے الفاظ ہیں، فرمایا حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی پیار نہیں ہے، فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے میرے صحابہ، پہلی چیز خوشبو لگانا، اور دوسری نیک بیوی، اور تیسری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، پہلی خوشبو لگانا، دوسری نیک بیوی، اور تیسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خوشبو سے انسان کا جسم مہکتا ہے، اور دین ہمارا جو ہے یہ دین اسلام، یہ دین فطرت ہے، اور خوشبو انبیاء کرام علیہم السلام کو پسند رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اللہ رب العالمین نے بنایا ہی بڑا معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن گلیوں سے گزرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ان گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے ذریعے پہچان جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس گلی سے گزر کے نکلے ہیں۔ ذرا غور کریں، انسان جب اپنے بدن پہ خوشبو لگاتا ہے تو اس کا پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو ظاہر جو بدن ہے اس کو خوبصورت بناتی ہے، بدن کو معطر کرتی ہے۔ اور دوسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ میاں بیوی کی تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے ذہنی خیالات پاک ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نیک بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ 4 وجہوں سے عورت سے شادی کرتا ہے، عورت کو نکاح میں لاتا ہے۔ پہلی وجہ اس کا حسن و جمال، دوسری وجہ اس کے پاس مال، تیسری وجہ اس کا خاندان، اور چوتھی وجہ اس کی دینداری۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں نیک بیوی مل جائے، دیندار بیوی مل جائے، تو اللہ رب العالمین کبھی کرم نوازی کرے، تمہیں رشتہ ڈھونڈنا ہو تو دیندار عورت مل جائے تو پھر دیر نہ لگانا، اس کا رشتہ قبول کر لینا۔ اور جو دیندار خاتون ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان یہ سمجھیں کہ خاندان سنور جایا کرتا ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ہو کے گزرا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ہو کے گزرا ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تو وہ کئی مرتبہ بیٹھا ہوتا تو اپنے بچوں سے یہ بات کہتا ہے، میرے بچوں، اے میرے بیٹو، میں نے تم پہ احسان کیا تمہاری پیدائش سے پہلے، میرے احسانات تمہارے اوپر اتنے ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی میرے تم پہ احسانات ہیں۔ ایک دن بچوں نے پوچھ لیا، کہا ابا جان، والدین کے احسانات ہوتے ہیں، لیکن جب بچے اس کائنات میں آتے ہیں تو اس کے بعد والدین کے احسانات ہوتے ہیں۔ ابا جان، آپ کا ایسا کون سا احسان تھا یا ایسے آپ کے کون سے احسانات ہیں جو ہمارے اوپر ہیں اور وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے اور تمہاری پیدائش سے پہلے کے ہیں؟ تو وہ جو شاعر ہے عرب کا، اس نے اپنے بچوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، اے میرے بچوں، میرا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا تھا، اللہ نے مجھے حسن و جمال بھی دیا تھا، مجھے اللہ نے علم بھی دیا تھا، بولنے کی صلاحیت بھی دی تھی، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر میری ایک شناخت تھی، میری ایک پہچان تھی۔ لیکن میرا جو تمہارے اوپر احسان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جس خاتون کا انتخاب کیا، تمہارے لیے جس ماں کا انتخاب کیا، وہ دنیا دار عورت نہیں تھی، وہ دیندار عورت تھی، اور یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے اوپر ہے اور تمہاری پیدائش سے پہلے سے ہے۔ تو حاضرین محترم، نیک بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بیوی ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور فحش کاموں سے، برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا 3 چیزیں بتائیں، فرمایا 3 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ یہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتی ہیں، انسان کے باطن کو بھی پاک کر دیتی ہیں۔ خوشبو سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، اور بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں پاک ہوتی ہیں، اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اس بات کو رکھا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کا بڑا اہتمام کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر پڑھیں تو جا بجا اللہ رب العالمین نے نماز کے متعلق فرمایا، اور نماز کی پابندی کا، نماز کو پڑھنے کا کتنی آیات بینات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو ساری زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری ہے، اللہ کو یاد کرنے میں گزری ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر مسجود ہونے میں گزری ہے، حتیٰ کہ راتوں کو کھڑے ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم
معصوم ہوتے ہیں، پھر رات کو اتنی دیر کھڑے ہو کے آپ عبادت کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیا کریں۔ آپ کے قدمین شریفین میں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ رب العالمین سے پیار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا۔ کسی نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی، کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کیا۔ کائنات میں آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تڑپ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں رہنا خیر وہ تو نظر آ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، لیکن آپ کا دنیا سے جانا وہ ہمارے لیے کس طرح خیر ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دنیا میں رہنا اس طرح خیر ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اور میرا دنیا سے جانا اس طرح خیر ہے کہ میں جب اپنی قبر میں جاؤں گا، میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر میری امتیوں کے اعمال اچھے ہوں گے میں خوش ہوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر میرے امتیوں کے اعمال برے ہوں گے تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اے الہ العالمین، میرے امتی ہیں، بندے تیرے ہیں اللہ، امتی میرے ہیں، میرے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ ان پہ اپنا کرم فرما دے، میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے اس طرح خیر۔ اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت، اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنا پیار کسی نبی نے اپنی امت کے ساتھ نہیں کیا، اتنی محبت اتنا پیار کسی نبی نے اپنے امتیوں کے ساتھ نہیں کیا، جتنی محبت اور جتنا پیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناخوش ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، اے میرے صحابہ، کبھی کبھی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر جاؤں جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں کا اور عورتوں کا ڈر نہ ہو۔ حاضرین محترم، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کی وجہ سے، بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے۔ پھر خود سوچیں تو صحیح، جو مسجد میں آ کے نماز ادا نہ کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے ناخوش ہوں، اور جو بالکل نہ پڑھے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنے ناخوش ہوتے ہوں گے۔ اس لیے نماز کو پابندی سے ادا کریں، 5 وقت کی نماز ٹائم نکالیں۔ قیامت والے دن قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، اور قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا ہے۔ اس لیے اس چیز کی فکر کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو لگانا، دوسرا نیک بیوی کا ہونا، اور تیسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر چکے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا۔ اے ابو بکر دوسری کون سی چیز پسند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اپنا مال خرچ کرنا۔ اور تیسری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا یہ ہوں بیٹی میری ہے، زوجہ آپ کی ہو،
حاضرین محترم پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے پیار، آپ کے دل میں تڑپ تھی، آپ کے دل میں شوق تھا، اور یہ تڑپ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، آپ بوڑھے صحابی ہیں، میری خدمت میں آتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خاموشی سے میرے چہرے کو زیارت کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اٹھ کے چلے جایا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر ہوتا ہوں نا تو مجھے سکون نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میں جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی زیارت کروں، پھر میں یہاں آتا ہوں، جی بھر کے آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا ہوں۔ جب آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر لیتا ہوں، میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہوں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرتا رہوں۔ حاضرین محترم، یہ تو ایک صحابی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بڑا افضل و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دل کے اندر خواہش ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کروں، 3 چیزیں پسند ہیں، میری زندگی کی خواہش ہے، 3 چیزیں آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے بیٹی میری ہو، زوجہ آپ کی ہو۔ اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی، ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے، باقی تمام کی تمام ازواج مطہرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کی مائیں ہیں، ہمارا عقیدتوں بھرا ان کو سلام ہو۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کنواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں یا وہ مطلقہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، کنواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور حاضرین محترم، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آج جس جگہ پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اسی حجرے میں آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اور آخری وقت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارک ہوئی تھی، ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جھولی تھی، اسی جھولی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی تھی، اور وفات مبارک سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دن قبل ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دندان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک جو تھا وہ نرم کر کے چبا کے دیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑا پیار تھا، اور یہ سنت عمل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے آتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک لیا اپنے بھائی سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے اس مسواک کو چبا نہ سکے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مسواک چبا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حاضرین محترم، یہ محبت اور یہ پیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹی کس کی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ایک خواہش یہ کہ یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں میری بیٹی ہو، آپ کی زوجہ ہو، اور دوسری خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے مال میرا ہو، خرچ آپ پہ ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ پہ ہو، مال میرا ہو، خرچ دین کے کاموں پہ ہو۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا ابو بکر خیر تو ہے، آج آپ رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں، کیوں اداس ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار غمگین اس وجہ سے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور میں نے سنا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے ہیں سارے صحابہ کو کہ دین کے لیے اپنا اپنا مال پیش کرو۔ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے میرے پاس مال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے جو ہے وہ اس کو جو تقسیم کیا کریں، یا میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے اس کو خرچ کیا کریں، بس میرے دل میں یہ تڑپ ہے۔ اور حاضرین محترم پھر یہ تڑپ اللہ رب العالمین نے ایسے قبول کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کا مال صحابہ کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے اپنی مرضی سے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا تیسری خواہش یہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے چہرہ اقدس کو جی بھر کے دیکھوں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ مقام بھی عطا کیا، یہ مرحلہ بھی عطا کیا کہ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں وہاں اور انسانی آنکھ کوئی نہیں تھی اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے فرشتوں کا تو نزول ہوتا ہے نا، لیکن وہاں دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک میرے نبی تھے، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جی بھر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے۔ حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی بات عرض کر چکے تو اب کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مراد رسول، خلیفہ دوم، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز امر بالمعروف کرنا، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کے کاموں کی دعوت دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسری چیز، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المنکر کرنا، برے کاموں سے روکنا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تیسری چیز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے سادہ لباس پہنا کروں، دل چاہتا ہے سادہ لباس پہنا کروں۔ حاضرین محترم اور پھر ساری زندگی حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہی کاموں کے اندر گزاری، امر بالمعروف بھی کرتے رہے یعنی نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے، برائی سے بھی لوگوں کو منع کرتے رہے۔ اور حاضرین محترم سادگی کا عالم یہ تھا کہ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، پھر بھی آپ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی لباس پیوند لگا ہوا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کے لباس میں پیوند لگا ہوا ہوتا تھا، پنجابی ان سمجھ گئے نا ٹاکیاں لگی ہوئی ہونی ہیں۔ حاضرین محترم امر بالمعروف نہی عن المنکر اور سادہ لباس پہننا۔ اور حاضرین محترم سادگی کا عالم یہ ہے کہ بیت المقدس جب فتح ہوا نا تو اس وقت جو وہاں یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا، جو وہاں کے سپہ سالار تھے یہودیوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار سے یہ کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو مسلمانوں کی امیر المومنین ہوں گے ان میں چند نشانیاں ہوں گی، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ہم آپ کے امیر المومنین کو دیکھیں گے، اگر وہ نشانیاں ان کے اندر پوری ہوئیں تو ہم لڑے بغیر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم لڑے بغیر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ نشانیاں ان میں موجود نہ ہوئی تو پھر تم ہم سے لڑائی کر لینا، اگر تم غالب آ گئے تو پھر چابیاں لے لینا۔ سپہ سالار نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے قاصد کو بھیجا، قاصد آیا اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے اس نے یہ ساری بات رکھی کہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو امیر المومنین ہوں گے ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، نشانیاں انہوں نے بتائی نہیں ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، اگر آپ میں وہ نشانیاں ہوئی تو وہ یہودی بیت المقدس کی چابیاں ہمارے حوالے کر دیں گے۔ امیر المومنین
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں جاننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے تیاری کی تو جو صحابہ آپ کے قریب تھے نا ان میں سے کسی نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے یہودیوں کے سامنے جانا ہے، لباس اچھا پہن لیں، سواری اچھی لے لیں۔ آپ نے لباس اچھا پہنا، سواری اچھی لی، اونٹ کی جگہ پہ گھوڑا لیا، لیکن پھر تھوڑا سا آگے چلے نا تو دل کے اندر خیال آیا، جب وہ دل کے اندر خیال آیا نا کہ میں نے تو آج یہودیوں کے سامنے جانا ہے، اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں آج بن سنور کے جا رہا ہوں، تو فوراً واپس آئے۔ آپ نے وہی پرانا لباس پہنا جس کے اندر ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، پیوند لگے ہوئے تھے، اور سواری آلہ چھوڑی، اونٹ کی سواری لی، ایک غلام ساتھ لیا۔ تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اور چلیں گے ہم ایسے کہ ہم باری مقرر کریں گے، کچھ منزل ہوگی وہاں تک میں سواری کے اوپر سوار ہوں گا، آپ اونٹ کی نکیل پکڑیں گے، پھر اگلی منزل تک آپ سواری کے اوپر سوار ہوں گے، نکیل میرے ہاتھ میں ہوگی۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حاضرین محترم سفر شروع ہوا، چلتے چلتے جب بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچنے والے تھے، اب باری امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سواری کے اوپر بیٹھنے کی نہیں تھی، پیدل چلنے کی تھی۔ غلام کہنے لگا اے امیر المومنین آپ خلیفہ وقت ہیں، اور ابھی اس کے بعد بیت المقدس بالکل قریب آ رہا ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ ہی سواری کے اوپر بیٹھے رہیں، میں اپنی باری آپ کو دے رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، تیری باری اس وقت سواری کے اوپر بیٹھنے کی ہے، میری باری نکیل پکڑ کے چلنے کی ہے۔ حاضرین محترم آپ نے نکیل پکڑ کے چلنا شروع کر دیا۔ اب جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے، یہودیوں نے پوچھا سپہ سالار سے کہ امیر المومنین کون ہے؟ تو سپہ سالار نے بتایا وہ جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، اور جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا غلام ہے۔ یہودی حیران رہ گئے، جا کے ملے اور قریب جا کے دیکھا آپ رضی اللہ عنہ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ نشانیاں پڑھی تھیں جو مسلمانوں کے امیر المومنین ہوں گے وہ خود پیدل چل کے آئیں گے، اور ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوں گے ان کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور ایک پیوند ایسا ہوگا جو چمڑے کا ہوگا۔ انہوں نے اسی وقت اسلام کو بھی قبول کیا، چابیاں بھی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ حاضرین محترم یہ زندگی تھی حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برے کام سے منع کرنا، اور تیسری سادہ لباس پہننا۔ اب یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب اپنی بات عرض کر چکے، اب کھڑے ہوئے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اب کھڑے ہوئے کون؟ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسی انفرادی شان کسی اور کو عطا نہیں کی کہ حاضرین محترم کسی بھی نبی کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی کے نکاح میں دو بیٹیاں آئی ہوں، پوری کی پوری کائنات میں یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والے۔ حاضرین محترم کون کون؟ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں میرے نبی کی شہزادیاں ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ حاضرین محترم یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اے عثمان آپ کو تین چیزیں کون کون سی پسند ہیں؟ پہلی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ تیسری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ پہلی کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حاضرین محترم، انسان کو اگر اللہ مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو یا کھانے کو اللہ رب العالمین نے انہیں زیادہ نہ عطا کیا ہو، اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کیا کرے، اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کیا کرے۔ وہ اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کرے گا، اللہ صلہ کیا عطا کرے گا؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی، رب کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مشہور حدیث مبارکہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن ہے، اپنے گھر سے تیار ہو کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ عنایت کر جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی آج عید کا دن ہے گھروں میں اچھی چیز پکا لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی آتا ہے میں تو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ملاحظہ کریں، کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکائی نہیں جاتی تھی، کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو جتنی ازواج مطہرات تھیں سارے کے گھروں سے بہترین کھانے پکے ہیں، ان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بہترین کھانے پکے ہیں اس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا آپ نے کہا تھا ہمیں کچھ دے جائیں، میں نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا، جو کچھ ہوتا ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو تمہارے گھروں سے اچھے بہترین کھانے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو ساری ازواج مطہرات نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں، پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہر زوجہ محترمہ کے گھر ایک اونٹ پورے کا پورا غلے سے لدا ہوا ہر زوجہ محترمہ کے گھر میں بھیجا ہے۔ جتنی ازواج مطہرات ہیں ہر زوجہ محترمہ کے گھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ غلے سے بھرا ہوا سامان سے لدا ہوا بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ کے اندر اٹھائے اور اٹھا کے دعا کی، فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، یا اے میرے اللہ قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا، قیامت والے دن عثمان کے اوپر اللہ حساب کو آسان کر دینا۔ تو پہلی بات کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا کروں، بھوکوں کو کھانا کھلایا کروں۔ اے عثمان دوسری کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دل یہ چاہتا ہے ننگوں کو کپڑے پہنایا کروں، ننگوں کو کپڑے پہنایا کروں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس کپڑے نہ ہوں اور وہ برہنہ ہو کے بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ننگوں کو کپڑے پہنانا اس سے مراد یہ ہے جن کی اتنی استطاعت نہ ہو وہ نئے کپڑے خرید سکیں، پرانے کپڑے استعمال کرتے ہوں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھا کرو، ان کو اچھے کپڑے لے کے دے دیا کرو، ان کو اچھے کپڑے لے کے دے دیا کرو۔ درود شریف پڑھیں۔ تو دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو میرا دل یہ کرتا ہے انہیں اچھے کپڑے لے کے دوں، ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حاضرین محترم ایک روایت میں آتا ہے ایک جنگ ہو رہی، جنگ کے موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
ایک ایسی عورت ہے، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ کبھی ایک طرف بھاگتی ہے کبھی دوسری طرف بھاگتی ہے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، حتیٰ کہ بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر سے جو چادر تھی وہ اتر گئی، جو کپڑا تھا سر کے اوپر سے وہ اتر گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو چادر دی، اپنی چادر دی، کہا یہ چادر لے جاؤ اور اس چادر کو دو اس لڑکی کو، کہو وہ اپنے سر کو ڈھانپ لے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ لڑکی ہے، کافرہ خاتون ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کافر کی ہو چاہے کسی مسلمان کی ہو۔ یہ سر کو چھپانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور کپڑے عطا کرنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے ننگوں کو کپڑے پہنایا کروں، یعنی جن کے پاس مال نہ ہو، کپڑے نہ خرید سکتے ہوں، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ انہیں میں کپڑے اپنے مال میں سے لے کے دیا کروں۔ اور تیسری خواہش کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کروں، قرآن کو کثرت سے پڑھا کروں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کو ایسے پورا کیا کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو آج ترتیب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اس طرح سے جمع ہونا شروع ہوا تھا، لکھنا شروع ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی کام ہوا، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی کام ہوا، اور یہ کام جا کے مکمل ہوا تھا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر۔ آپ نے اپنے دور میں 8 قرآن مجید کے نسخے لکھوا کے پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بھیجے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا۔ اور حاضرین محترم، قرآن سے محبت کتنی تھی، قرآن سے پیار کتنا تھا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کو ظلم کر کے شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن قید کے اندر رکھا گیا تھا۔ گھر کے اندر آپ کو 40 دنوں تک رکھا گیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کرتے کیا تھے، گھر کے اندر نہ پانی جانے دیا گیا تھا، نہ گھر کے اندر خوراک کو جانے دیا جاتا تھا۔ حاضرین محترم، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا، کہا تھا اے عثمان آپ اجازت دیں ہم ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا اے علی، میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے مدینہ کے اندر فساد پیدا ہو اور مدینہ کی گلیوں کے اندر خون ریزی ہو۔ اور حاضرین محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو باہر پہرے پہ کھڑا کیا تھا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا تھا جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اندر سے آواز دے کے کہا تھا اے علی میرے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ حاضرین محترم، کربلا کی دھرتی پہ غازی عباس علمدار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا سلام عقیدت ہو غازی عباس علمدار کو، لیکن ہمارا سلام عقیدت ہو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو بھی، کہ جن کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو غازی عباس علمدار کے بابا، حسنین کریمین کے بابا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود مشکیزہ لے کے چلتے ہیں اور پانی لینے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کربلا کی دھرتی پہ غازی عباس بھی پانی نہ پہنچا سکے تھے، اور یہاں مدینہ شریف کے اندر بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پانی نہیں پہنچا سکے تھے۔ اس مشک کے اوپر تیر برسا کے اس مشک کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا تھا۔ حاضرین محترم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ 40 دنوں تک گھر کے اندر آپ کو رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد گھر کی پچھلی سائڈ سے آ کے
باہر دروازے کے اوپر تو حسنین کریمین پہرا دے رہے تھے، گھر کی پچھلی سائیڈ سے آ کے آپ پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس دوران کسی نے پوچھا تھا عثمان اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس پانی نہیں آیا، آپ کے پاس خوراک نہیں آئی، تو کیا کرتے ہیں جب بھوک لگتی ہے، کیا کرتے ہیں جب پیاس لگتی ہے؟ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ عثمان جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا جب پیاس لگتی ہے تو رب کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ میری پیاس کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور حاضرین محترم، پھر جب قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کی اس آیت میں تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسم سے جو خون نکلا تھا وہ خون قرآن مجید کی اوراق کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی زمین کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی پہاڑوں کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان کے اندر پڑی ہوئی مٹی دے گی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی خود اللہ رب العالمین کا پاک کلام قرآن مجید دے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسری ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور تیسری قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اب جب یہ بات ہو چکی تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اے علی آپ کو 3 چیزیں کون سی بہت پسند ہیں؟ وسلم مہمان نوازی کرنا، پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، دوسری گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں کے روزے رکھنا، اور تیسری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نوازی کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور حاضرین محترم، مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، میں کئی مرتبہ جمعے میں بھی اور عام محفل میں بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، شام کو جب افطار کا ٹائم آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، سارا کھانا اٹھا کے اس مانگنے والے کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، روزہ رکھا، شام کا ٹائم آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، سارا کھانا اٹھا کے مانگنے والے کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، اسی طرح سے روزہ رکھا، 2 دن متواتر روزہ رکھا تو پانی سے افطار کیا۔ اب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی آپ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، شام کو افطار کے ٹائم پہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سارے کا سارا کھانا اٹھا کے مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ایک دن آ کے ایک کہتا ہے میں فقیر ہوں، دوسرے دن دوسرا آ کے کہتا ہے میں قیدی ہوں، اور تیسرے دن تیسرا آ کے کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ حاضرین محترم، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے اپنے حصوں کا کھانا 3 دن متواتر مانگنے والے کو دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پہلے دن کھانا دیا ہے کس کو؟ مسکین کو، دوسرے دن کھانا دیا ہے یتیم کو، تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ کھانا دیا ہے ایک قیدی کو۔ مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی ہے ان کی اور ان کے گھر والوں کی کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے۔ حاضرین محترم، اور آپ کے گھر والوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کے بچوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کے پوتوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، پورے گھرانے کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں۔ حاضرین محترم، مہمان نوازی کمال کی کیا کرتے تھے، مہمان نوازی کمال کی کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے سامنے اپنا کوئی عزیز آ جائے اور کبھی خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی اونچی بات کر دے تو برداشت نہیں کرتے، آؤ
میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جنہیں دنیا سیدنا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ نام تو علی ہے، علی اوست نام ہے، لیکن عبادت اتنی کرتے ہیں کہ 1000 نفل ہر روز پڑھتے ہیں، اور پھر لقب پڑ جاتا ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہر روز 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے ایک باغ تھا، باغ کے اندر آپ نے تقریباً 500 درخت لگائے ہوئے تھے کھجوروں کے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی، دانے اتنے ہوئے ہیں لیکن 6 مہینوں میں ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا مولانا صاحب کدھر چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب رسول کو بھولے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے رب رسول کو یاد کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھا، اللہ رب العالمین نے کتنی کرم نوازی کی کہ آج بھی ممبروں پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور قیامت تک ممبروں پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ نہ قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی ان کی قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کے گزاری ہیں۔ 500 درخت ہیں آپ کے باغ میں، اور مغرب کی نماز ہوتی ہے تو سیدنا امام زین العابدین مصلی لے کے اپنے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک درخت کے پاس 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر دوسرے درخت کے پاس، پھر تیسرے درخت کے پاس، پھر چوتھے درخت کے پاس، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ ادھر صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے 500 درختوں کے پاس، ہر درخت کے پاس 2 نفل پڑھ کے 1000 رکعت اپنی پوری کرتے ہیں۔ ایسی رات کو عبادت کرنے والے۔ شام کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، کبھی اپنے گھر میں کبھی باغ میں، شام کا ٹائم ہے، گھر میں عبادت کر رہے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے، آ کے کہنے لگا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پلایا گیا، رات کو اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، جو گھر میں میسر تھا اعلیٰ کھانا پکا کے اس کے سامنے رکھا گیا۔ صبح کا ٹائم ہوا، ابھی اذان نہیں ہوئی، وہ بندہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا تجھے ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی؟ بغیر ملے ہوئے جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو جب آیا تھا بولا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، میں کون ہوں؟ آپ نے بتایا تو اس یزیدی فوج کا سپاہی ہے جنہوں نے ہمارے خاندان کے اوپر ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، ہمارے بھائیوں کو تم نے شہید کیا تھا، میرے بابا جان کی لاش کے ٹکڑے تم نے کیے تھے۔ کہنے لگا آپ نے اگر مجھے پہچان لیا تو اتنا اعلیٰ سلوک کیا، پہلے مجھے پانی پلایا، پھر بستر دیا، اور پھر تو آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، اور پھر پوچھ رہے ہیں میری مہمان نوازی کے اندر کوئی فرق رہ گیا ہے؟ تو دشمن کے ساتھ تو اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کربلا کی دھرتی پہ ہم تمہارے مہمان بنے تھے، تم ہمارے میزبان تھے، تم نے اپنی میزبانی کی، آج ہمارے گھر میں آئے ہو، تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، ہم تمہاری میزبانی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں اپنے نبی اور ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حاضرین محترم، فرمایا پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، دوسری گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں کے روزے رکھنا۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ٹھنڈے موسم میں روزے آتے ہیں تو امت مسلمہ کئی بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو ٹھنڈے موسم کے روزے بھی نہیں رکھتے، جون جولائی تو دور کی بات ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ روزے اللہ نے ساری امتوں پہ فرض کیے ہیں، اس امت پہ نہیں کیے۔ اور نعرے ہم یہ لگاتے ہیں کہ ہم تو جی غلامان محمد ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غلام ہیں۔ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، انہوں نے نمازوں سے بھی محبت کی ہے، انہوں نے قرآن سے بھی محبت کی ہے، انہوں نے روزوں سے بھی محبت کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ گرمیاں ہوں اور گرمیوں کے روزے رکھا کرو۔ گرمیوں میں روزے رکھنا یہ فرض روزے کی بات نہیں، عام روزے کی آپ رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے
گرمیوں کے اندر روزے رکھا کروں۔ اور تیسری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے تلوار میرے ہاتھ کے اندر ہو اور دشمن کے اوپر اس تلوار کو چلایا کروں، جہاد کثرت سے کیا کروں۔ اور حاضرین محترم، اب جب یہ باتیں ہو چکی، یار وہ کتنی عظیم محفل ہوگی، وہ کتنی پیاری محفل ہوگی کہ جس محفل کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چاروں یاروں کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ کو 3 چیزیں کون سی زیادہ پسند ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا، عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔ اور امیروں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں عبادت گزار ہو، غریب ہو، مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا۔ اے جبرائیل دوسری کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا۔ کثیر العیال یعنی جس کے بچے زیادہ ہوں، اولاد زیادہ ہو اور ہو تنگ دست، مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے اسے بڑی محبت کروں۔ کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا۔ اور اے جبرائیل تیسری کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ کو راستہ دکھانا، جو بندہ راستے سے بھٹکا ہوا ہو اس کو سیدھا راستہ بتانا۔ علماء نے اس کے 2 معنی کیے ہیں، ایک گمراہ کو راستہ دکھانا یعنی بندہ جا رہا ہے اس کو راستے کا صحیح معلوم نہیں ہے، اس کو صحیح سمت دکھا دینا، صحیح راستہ اس کو بتلا دینا۔ اور دوسرا وہ جو ہے مسلمان لیکن دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا، غلط راستوں پہ چل رہا ہے، اس کی نشاندہی کر دینا، اس کو بتا دینا کہ بھائی تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرو۔ حاضرین محترم، اب جبرائیل علیہ السلام نے 3 باتیں عرض کی، ساتھ ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی کو 3 چیزیں پسند ہیں، میرے نبی کے یاروں کو 3 چیزیں پسند ہیں، جبرائیل تجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ اقدس میں جانا اور کہنا آپ کے رب کو بھی 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، آپ کے رب کو بھی 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل میرے اللہ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کو فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرا نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور تیسرا گناہوں پہ نادم ہونے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ فاقے پہ صبر کرنا۔ حاضرین محترم، بندے کے اوپر سدا ایک وقت نہیں رہتا، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے حالات ذرا نارمل ہو جاتے ہیں، کبھی فاقہ آ جائے تو اس پہ صبر کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام کیا ملے گا؟ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگے۔ اور حاضرین محترم یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میری جو امت کے غریب ہیں نا، آج کئی مرتبہ لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں شاید یہ غریبی ہماری قسمت میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا اس پہ شکر ادا کرو، اور جو نہیں عطا کیا اس میں اللہ کی حکمت سمجھا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے،
کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس سے بڑا انعام ہمارے اوپر اور کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بن مانگے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور حاضرین محترم، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اللہ کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے وحی کی، کہا اے داؤد اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے، کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ مجھے دیکھنا، اس لیے کہ جب میں رزق تقسیم کر رہا تھا تو اے داؤد آپ مجھے یاد تھے، جب میں رزق تقسیم کر رہا تھا تو اے داؤد علیہ السلام آپ مجھے یاد تھے۔ یہ اللہ رب العالمین جس طرح انسان کو چاہتا ہے ویسے رکھتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو غریب ہیں نا، وہ قیامت والے دن میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اس پہ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اور دوسری فرمایا نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ حاضرین محترم، 3 بندے وہ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ آج اگر بندے کی اولاد اچھی ہو نا تو والد اپنی اولاد پہ لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے، بندے کے دوست اچھے ہوں تو لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں پہ فخر کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دار اچھا ہو تو لوگوں کے سامنے اپنے اس رشتہ دار پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی 3 لوگوں پہ فخر کرتا ہے، اور کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ اور وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ پہلا وہ بندہ جو کسی کام سے گیا ہوا ہو، کہیں پہ بھی کسی کام سے گیا ہوا ہو، واپس آئے تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ غالب ہے، دل چاہتا ہے جلدی جلدی سو جاؤں، لیکن باقی سارے سو گئے، اس نے دیکھا تہجد کی نماز کا ٹائم ہے، فجر کا نہیں، تہجد کی نماز کا ٹائم ہے، اس نے مصلی بچھایا، کہا میری ساری زندگی کا معمول ہے کبھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے ادھر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی، ادھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں وہ دیکھو نا میرا بندہ کتنا تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ کے باوجود مصلی بچھا کے میری بارگاہ کے اندر تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے پاس بیوی موجود ہے اور اس نے اپنی زندگی کا معمول ایسا بنایا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے، بیوی کی خواہشات اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس پہ بھی فخر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو اس کے گھر میں اس کی بیوی موجود ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی موجود ہونے کے باوجود چاہتا تو اس کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا، اس کو ٹائم دے سکتا تھا، اس نے ٹائم دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے اے فرشتوں یہ بندہ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ کہ جب اس کے سامنے دشمن آ جائے، کافر آ جائے، یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، مقابلے کا وقت ہو سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، پیٹھ نہ دکھائے، اللہ رب العالمین کو وہ نوجوان بھی بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ 3 بندے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اور ایک اس سے اگلی بات، چوتھا بندہ وہ میاں بیوی، 2 میاں بیوی، وہ میاں بیوی کہ شوہر اپنی بیوی کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھائے یا بیوی اپنے شوہر کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھائے کہ اٹھو ابھی تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، فجر کا نہیں تہجد کا۔ اللہ رب العالمین کو وہ جوڑا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ان پہ بھی فخر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو نا یہ میرا بندہ اور میری بندی، ساری دنیا اس وقت آرام کر رہی ہے، میری محبت میں تہجد کی نماز کے لیے دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پہ بھی فخر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بندہ جو رب کو پسند ہے وہ ہے فاقے پہ صبر کرنے والا، اور دوسرا بندہ جو اللہ کو پسند ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا، اور اے جبرائیل تیسرا کہا گناہوں پہ نادم ہونے والا، گناہوں پہ نادم ہونے والا۔ زندگی میں کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کیا کرو، فوراً استغفار کیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ اللہ کے میزان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، وہ اللہ کے میزان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا جو عمل کرتی ہے ہر بندے کا عمل میزان پہ رکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، وہ تل جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یا چند بندے ایسے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کے عمل تولے نہیں جا سکتے۔ جبرائیل وہ کون ہیں جن کے عمل تولے نہیں جا سکتے؟ یا رسول اللہ وہ گناہگار جن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں، ان کا ایک ایک آنسو میزان پہ بھاری ہے، جہنم پہ بھاری ہے، تلنے میں نہیں آتا ہے۔ اور حاضرین محترم، آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھو یہ آنسو انسان دنیا میں بہا سکتا ہے، وہاں انسان اتنا روئے کہ اتنا پانی اکٹھا ہو جائے کہ سمندر بن جائیں، وہ اتنا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تیری آنکھ سے آنسو آیا، ابھی وہ آنکھ سے نکلا نہیں، صرف اس نے یہ جو آنکھیں ہیں، جو ان کی پلکیں ہیں، ان کو تر کیا، بس اتنا ہی نکلا۔ اس آنسو کا وزن کتنا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین خود فرمائے گا انبیاء شفاعت کر دیں گے، حفاظ شفاعت کر دیں گے، علماء شفاعت کر چکیں گے، اولیاء کاملین شفاعت کر چکیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک جہنمی ایسا ہوگا جس کے آنکھ کے اندر سے ایک آنسو نکلا ہوگا، اور نکل کے صرف پلکوں کو اس نے تر کیا ہوگا، وہ پلکیں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گی، وہ بندہ نہیں، وہ پلکیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گی، اے الہ العالمین، وہ کہیں گے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ میں سے آنسو آیا تھا، ہم بال جو تھے یہ تر ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو جہنم کے اندر سے نکال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ آنسو وہ ہیں جو بڑے امپورٹڈ ہیں، فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا دنیا کے اندر ایک قیراط کا ہیرا ہو اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، اور 2 قیراط کا ہو تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کسی ہیرے کی قیمت 3 قیراط ہو، یہ میں پیمانہ بتا رہا ہوں، 3 قیراط، یہ بالکل قیراط چھوٹا سا ہوتا ہے، 3 قیراط ہو تو پھر بندہ اس کو تو لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سمجھیں گناہگار کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے ان آنسوؤں کو لے کے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے وہ ہیں جن کے پاس عبادت ہے، ان کے پاس آنسو نہیں ہیں، اور جب گناہگار بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ جس طرح سے ہیروں کا وزن ہوتا ہے نا، جس طرح سے ہیرے کوئی نہیں خرید سکتا ماں سوائے چند ایک لوگوں کے، اسی طرح سے وہ آنسو جو ہے وہ ہیروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی موقع ملے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور